صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے ایک خاص امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی کہ تم اس امانت کا بوجھ اٹھا لو۔ تو سب نے اس کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا۔ بے شک یہ بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام عظیم کا انداز اچھوتا اور عجیب و غریب ہے کہ آدمی جب اس بات پر غور کرے گا کہ جو ذمہ داری نہیں اٹھا رہے تھے ان کو تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، اور جس نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا اسے اللہ فرما رہا ہے کہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا جاہل ہے۔ تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آدمی کام بھی آئے اور بجائے انعام کے ڈانٹ اور پھٹکار لے کر جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے الٹے انداز سے انسان کی تعریف بیان فرمائی۔ دیکھنے میں لگے برائی اور حقیقت میں ہے وہ اس کی اچھائی۔ علماء کرام ان دو لفظوں کی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ ظلوم کہتے ہیں بہت بڑے ظالم کو، اور جہول کہتے ہیں بہت بڑے جاہل کو، اور جو جتنا بڑا ظالم ہوگا اتنی ہی اس کے اندر زیادہ عدل اور انصاف کی صلاحیت ہوگی، اور جو جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کے اندر علم کی صلاحیت ہوگی۔ اس لیے کہ ظالم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو انصاف کر سکتا تھا مگر نہ کیا اس نے، تو جب ہی کہیں گے ہم دیکھو ظالم ہے یہ، اس کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا، تو وہ یوں کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا تھا مگر نہیں کیا جو انصاف کی بات تھی، اور یوں کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا تھا جو ظلم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو ہم نے بڑی صلاحیتوں کا مالک بنایا۔ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ انصاف پر اتر آئے تو اس سے بڑا کوئی منصف نہیں ہے، اور اگر ظلم پر اتر آئے تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، جب اس اپنی عقل کو کام میں لا کر اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو ہر چیز کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے۔ انسان کے علاوہ نہ کسی میں ظلم کی صلاحیت ہے نہ کسی میں انصاف کی صلاحیت۔ اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور ایک جانور پیچھے سے آ کر سینگ مار دے، یا آپ بھاگتے ہوئے جائیں اور جانور سے ٹکرا جائیں، یا آپ دیوار کے لات ماریں زور سے اور لات ہماری ٹانگ میں چوٹ لگ جائے، تو نہ ہم دیوار کو کہہ سکتے ہیں کتنی بڑی ظالم ہے ہمارے پاؤں میں چوٹ مار دی، کیوں؟ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، نہ عدل کی صلاحیت ہے نہ ظلم کی۔ جیسا اس کے ساتھ سلوک کرو گے ویسا نتیجہ خود بھگتو گے۔ جانور میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے یا عدل کرے، لہٰذا اگر کسی بیل نے یا بھینس نے پیچھے سے مار دیا یا ٹانگ مار دی، یا آپ چھیڑ رہے تھے اور اس نے کسی جانور نے کاٹ لیا یا کوئی اور نقصان پہنچا دیا، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جانور بڑا ظالم۔ ظالم اسی کو کہیں گے جس میں عدل و انصاف کی صلاحیت ہوگی، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ عدل کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا
کہ پیچھے سے کوئی جانور تو نہیں آ رہا ہے، سائیڈ سے تو کوئی نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ جاہل اسے کہیں گے کہ جس کو علم حاصل کرنے کی اللہ نے توفیق دی، صلاحیت دی، مگر اس کے باوجود اس نے علم حاصل نہیں کیا، تو آپ اسے جاہل کہیں گے۔ نہ کوئی بیل کو جاہل کہہ سکتا ہے، نہ کوئی گائے کو جاہل کہہ سکتا ہے، نہ کوئی بھینسے کو جاہل کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس میں علم کی صلاحیت ہی نہیں۔ اسی انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو اس علم حاصل کر سکتا تھا اور علم کے دائرے میں کام کر سکتا تھا مگر نہیں کیا، تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو کتنا بڑا جاہل ہے، کتنا بڑا ان پڑھ ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ایک الٹے انداز سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس انسان کے اندر میں نے بہت صلاحیتیں پیدا کی ہیں، اس میں یہ صلاحیت تھی جو اس ذمہ داری کو اٹھا سکتا تھا، اس لیے اس نے اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ اور ان آسمان و زمین اور پہاڑوں کے انکار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آسمان نے آواز دے کر اللہ سے کہا ہو کہ میں ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا، یا زمین نے کہا ہو کہ میں ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گی، یا پہاڑوں نے نہیں کہا کہ میں ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی۔ ان کی صلاحیت کو دیکھ کر اللہ نے جان لیا کہ میں ان کے سامنے امانت پیش کروں تو بزبان حال یہ انکار کر رہے ہیں، مولا ہم اس لائق کب ہیں جو ذمہ داری اٹھا سکیں۔ زمین کہہ رہی ہے مولا ہم اس لائق کب ہیں جو اس ذمہ داری کو اٹھا سکیں۔ پہاڑ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لائق کب ہیں کہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکیں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے قانون شریعت کی ذمہ داری، وہ ہے قرآن و حدیث کی ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری سب سے اہم اس امت میں حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، اور اس ذمہ داری کا ایسا حق ادا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم جو لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر موجود تھے، سب کو گواہ بنا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ جو میرے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذمہ داری میں نے پوری کر دی، تم تک دین کی باتیں پہنچا دی؟ تو سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک آپ نے تبلیغ کر دی اور آپ نے اپنی نصیحت کا حق ادا کر دیا، اور جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دین کی عطا فرمائی تھی وہ ہم تک پہنچا کر آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ دیکھ سب اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کی کامیابی کے اسباب یہیں سے بناتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ جب اللہ کو گواہ بنا لیا تو اب میدان محشر میں نہیں پوچھے گا کہ اے محمد تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی یا نہیں کی تھی، اللہ تو سب جان رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ حضور نے سب سے کہلوا کر اللہ کو گواہ بنا لیا۔ جو خود گواہ ہے وہ کیا پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے ذمہ داری پوری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اے نوح ہم نے جو تمہیں دین کی ذمہ داری دی تھی تبلیغ کی، اپنی قوم کو تم نے تبلیغ کی؟ تو وہ کہیں گے ہاں مولا میں نے تو 950 سال تک ہی نہ سمجھایا، مگر کوئی بھی اس میں سے نہیں مانا چند لوگوں کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں میرے گواہ محمد مصطفیٰ اور ان کی امت ہے۔ کہا یہ کیسے گواہی دیں گے؟ کہا اللہ تو نے جو کلام نازل فرمایا تھا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ انہوں نے اپنی امت کو پہنچایا تھا، تو امت نے بھی پڑھا تھا اور حضور نے بھی پڑھا تھا اور سب کو سکھایا تھا کہ نوح نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی مگر چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں مانا۔ جب انہوں نے پڑھا ہے تو اس کی گواہی بھی دیں گے، اللہ کے کلام میں انہوں نے یہ پڑھا ہے۔ تو وہاں پر ان سے پوچھ لیا جائے گا کہ آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ اب یہ تبلیغ کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ صحابہ کرام پر، پھر تابعین پر، پھر تبع تابعین پر، پھر علماء حق جو اولیاء کرام بھی ہوئے، علماء حق بھی ہوئے اپنے زمانے کے، ان پر یہ چلی آ رہی ہے اور یہ ذمہ داری قیامت تک رہے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر کے جب صحابہ کرام مسلمان ہو گئے تو آپ نے انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ یہ تو اب داخل ہو گئے ہمارے اسلام کے اندر، بلکہ ہمیشہ ان کی نگرانی رکھی
اور ان کے اوپر نظر عنایت رکھی اور ان سے پوچھتے رہے اور کبھی کبھی عہد لیتے رہے کہ یہ گناہ نہیں کرو گے، یہ گناہ نہیں کرو گے، یہ نیکی کرو گے، یہ نیکی کرو گے، اس طریقے سے ان سے معاہدہ کرتے رہتے تھے اور ہمیشہ ان کی نگرانی رکھتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم چند صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سے یہ عہد لیا کہ دیکھو کبھی شرک نہیں کرو گے، کبھی چوری نہیں کرو گے، کبھی زنا نہیں کرو گے، کبھی اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل نہیں کرو گے کہ ہم غریب ہیں ان کی ذمہ داری کیسے پوری کریں، اور کسی کے اوپر اپنی طرف سے گڑھا ہوا جھوٹا بہتان کبھی نہیں لگاؤ گے، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے اوپر احکام ضروری کیے ہیں ان کو پورا کرو گے۔ اور پھر بھی آپ فرماتے تھے کہ تم میں سے جو مجھ سے اس عہد کو کرتے وقت اپنے اس عہد کو یاد رکھے گا اور پورا کرے گا، اس کا اجر اللہ پر ہے، اسے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور جس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے گی تو وہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لے گا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مردوں کی بھی نگرانی فرماتے اور عورتوں کی بھی نگرانی فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کا موقع تھا یا عید الاضحیٰ کا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ عورتوں کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کثرت سے کرو، اس لیے کہ زیادہ میں نے دوزخ میں جانے والا تمہیں دیکھا ہے۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ ہم دوزخ میں زیادہ کیوں جائیں گے؟ فرمایا، تم کفر کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ کفر سے مراد ہے ناشکری کا۔ کس کا کفر کا؟ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، تمہارے ہر حق کا تمہارے خیال لگتا ہے، ذرا سی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو فوراً کہہ دیتی ہو ہمارا تو یہ کام نہیں کر پائے، ہمارا وہ کام نہیں کر پائے، اور لعن طعن بہت کرتی ہو، ذرا سی کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اس پر برائیاں، اس پر برائیاں، یہ کرنا شروع کر دیتی ہو۔ اور فرمایا، بڑی عقل کی ناقص ہوتے ہوئے بھی بڑی بڑی کامل عقل والے کی عقل کو ذرا دیر میں خراب کر دیتی۔ بڑے سے بڑا عقل مند یہ سوچ نہیں پاتا کہ کیا فیصلہ لوں ایسے موقع پر، کیا صورت اختیار کروں، اس کی سمجھ میں نہیں آ پاتا۔ کبھی تو آپس میں تناؤ اور اختلاف کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے شوہر چکر میں پڑ جاتا ہے کہ یار کیا فیصلہ لیا جائے ایسی عورت کے ساتھ، ذرا میں اچھی خاصی ہوتی ہے، ذرا میں کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا عقل والا، سمجھدار، پختہ عقل والا، فرمایا اگر اس کے سامنے اس کا حسن و جمال کوئی اثر کر جائے، کوئی اس کی بات ایسی اثر کر جائے تو وہاں پر اس کی عقل کام نہیں کر پاتی ہے اور وہ اپنی عقل سے بھی راہ راست پر قائم نہیں رہ پاتا اور وہاں پر بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ باتیں تمہارے اندر رکھی گئی ہیں، فرمایا تم دین کی بھی ناقص ہوتی ہے اور عقل کی بھی ناقص۔ فرمایا، وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ ہمارے دین کا کیا نقصان ہے، ہماری عقل کا کیا نقصان ہے؟ فرمایا، دین کا نقصان تو یہ ہے کہ جب تم بالغ ہو جاتی ہو تو ہر مہینے میں 15 دن تمہارے اوپر یا 10 دن ناپاکی کے آتے ہیں اور اس ناپاکی میں تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی، اتنا تمہارا دین کا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اور تمہاری عقل کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی گواہی آدھی رکھی ہے، تو کیوں رکھی ہے؟ ان کی سمجھ مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابیات کو بھی تعلیم دیتے رہتے، انہیں سمجھاتے رہتے اور اپنے صحابہ کو بھی تعلیم دیتے رہتے، اور آنے والے رہبروں کے لیے قیامت تک آپ یہ سبق چھوڑتے کہ دیکھو اگر تمہارے ماتحت ہو کر کوئی رہتا ہے، تمہارا شاگرد ہے، تمہارا مرید ہے، تمہارے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو ان کو ایسے ہی آزاد مت چھوڑ دو، بلکہ ان کی نگرانی کا خیال رکھو اور وقتاً فوقتاً انہیں سمجھاتے رہو۔ ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے، منوانا اللہ کا کام ہے، لیکن کم سے کم اپنی ذمہ داری، صحیح اور غلط کا ان کو امتیاز دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داریاں ہم سب، جو بھی جس کی ذمہ داری ہے اس کے لحاظ سے پورا کرنے کا اسے توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم صحیح طریقے سے مولا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتے، تو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما، جو کمی کوتاہی ہے اسے دور فرما،
اور بہتر طریقے سے اپنے خدمات و ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، آخرت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ فرما، دنیا کی ہوس، دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں خوب عطا فرما، ان نعمتوں کی پہچان عطا فرما، اپنی نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجائے